کس کو پیدا کیا؟ نور محمدی کو۔ اور نور محمدی کیا ہے یہ بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ذات سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ذات صرف ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ زمین بنائی گئی، نہ فرشتے پیدا کیے گئے، نہ آسمان کا نظام بنایا گیا، نہ جنت بنائی گئی، نہ لوح بنایا گیا، نہ قلم بنایا گیا، نہ چرند و پرند پیدا کیے گئے، نہ شجر و حجر پیدا کیے گئے۔ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ کا وجود تھا۔ اللہ تھا، اللہ تعالی محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سے جدا کیا، اس جدا کو کہنے سامنے ظاہر کیا، اور اسی نور کو یعنی اللہ نے اپنے نور کو سامنے ظاہر کیا، اور اسی نور کو نور محمدی نام رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا جو نور ہے وہ نور محمدی، یہ اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نور سے نور محمدی پیدا ہوا، اور نور محمدی سے لوح و قلم پیدا ہوا، عرش و کرسی بنائی گئی۔ سارا کائنات حضور کی نور سے پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ دنیا پر، اور دنیا پر جا کر کے زمین پر جاؤ، اور زمین سے ہر طرح کی مٹی لاؤ، تاکہ میں ایک پتلا تیار کروں، اور اس پتلے میں جان ڈالوں، اور اس کو آدم کی شکل دے کر کے دنیا میں بھیجوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے حکم ملتا ہے اللہ کا، جبریل امین دنیا پہ آتے ہیں، زمین سے مٹی کو مٹھی بھر لیتے ہیں، اور جیسے مٹی کو زمین سے لیتے ہیں، زمین کہتی ہے اے اللہ کے فرشتے جبریل امین مجھے اس سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ تو جبریل امین عرض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے آدمی کو بنائے گا، آدم کو پیدا کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ مٹی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں بھیجے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی بنائے گا، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اور دنیا پہ آدم کو بھیج کر کے ان سے نسل پیدا ہوگی، ان سے آدمی پیدا ہوگی، ان سے انسان کی آبادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو دنیا پہ بھیجے گا، جو دنیا پہ رہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اسے جنت کا پروانہ دے دے گا، اور جو دنیا پہ رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا ناشکر ہو جائے گا، ناشکرہ ہو جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مٹی سے آدمی کو بنائے گا۔ اتنا کہنا تھا، زمین رونے لگی، زمین چیخنے لگی، زمین چلانے لگی، اور رو رو کے کہنے لگی اے اللہ کے پیارے فرشتے، اے جبریل آمین، اے سدرۃ المنتہا کے دولہا، آپ مجھے زمین سے نہ جدا کریں، کیونکہ اس زمین سے آدمی بنایا جائے گا، گناہ آدمی کرے گا سزا ہم کو ملے گی، گناہ آدمی کرے گا، جھوٹ آدمی بولے گا سزا مجھ کو ملے گی، چغلی آدمی کھائے گا سزا مجھ کو ملے گی، چغلی غیبت انسان کرے گا سزا مجھے ملے گی، یعنی انسان کسی کا حق تلف کرے گا سزا مجھے ملے گی، طرح طرح کے گناہ انسان
آسان کرے گا، تکلیف مجھے دی جائے گی۔ اے فرشتے، اے جبریل امین، مجھے اس زمین سے جدا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جبریل کو اللہ نے وہ رحم دل بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رحم دل فرشتے تھے، ان کا دل موم ہو جاتا ہے زمین کی یہ گریہ بجاری سن کر کے، اس کے آنسو دیکھ کر کے، اس کی فریاد سن کر کے جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اور اس زمین کی مٹی کو اسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا، میں نے رب پوچھے گا اے جبریل کیا ہوا، تم نے زمین مٹی کیوں نہیں لائی؟ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا، میں نے زمین سے مٹی کو کھینچا، جیسے زمین سے مٹی کو کھینچا، مٹی پوچھنے لگی اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے آدمی بنے گا۔ پھر زمین نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس آدمی کو زمین پہ بھیجا جائے گا۔ پھر زمین نے پھر پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جو زمین پر بندہ جائے گا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اسے جنت کا پروانہ دے گا، اور جو دنیا پر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا، نہ اللہ کا نہ شکرا بنے گا، اللہ اسے جہنم کا ٹھکانہ دے گا۔ اتنا کہنا تھا، زمین چیخ پڑی، زمین رونے لگی، زمین کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے اس میں تکلیف میں مت ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اے اللہ رب قدیر، مجھ کو رحم آ گیا، میں نے اس مٹی کو چھوڑ دیا، اسی جگہ پہ رب تبارک و تعالیٰ دوسرے فرشتے کو حکم دے گا، یعنی اجرائیل حضرت میکائیل کو بھیجے گا، اے میکائیل تم جاؤ، اب تم مٹی لے کر کے آؤ۔ میکائیل علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی جیسے کھینچتے ہیں، مٹی کہتی اے اللہ کے فرشتے مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس سے آدمی بنایا جائے گا، اللہ اس سے پتلا بنا کر کے اس میں جان ڈالے گا، پھر کیا ہوگا؟ زمین پہ بھیجا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کون میرا فرما بردار ہے، کون شیطان کا فرما بردار ہے، کون میرے حق پر چلے گا، کون میری بات کو عمل کرے گا، اور اسے اللہ جنت دے گا، جو نافرمانی کرے گا اسے جہنم دے گا۔ زمین پھر چیخ پڑتی ہے، پھر رونے لگتی ہے، پھر معافی مانگنے لگتی ہے، مجھے معاف کر دو، سزا گناہ وہ کریں گے، سزا مجھ پر ملے گی۔ حضرت میکائیل کا بھی دل موم ہو گیا، زمین مٹی کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں میکائیل پہنچتے ہیں، اللہ پوچھے گا اے میکائیل بتا تم نے کیا کیا، زمین سے مٹی کو کیوں نہیں لایا؟ تو میکائیل عرض کریں گے مولا میں نے زمین سے مٹی کو کھینچا تھا، زمین نے چیخ کے کہا اے رب کے اللہ کے فرشتے مجھے زمین سے مت جدا کرو، اس سے انسان پیدا کیا جائے گا، انسان دنیا پہ آئے گا، قتل و خروش کرے گا، خون بہائے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا، دنیا پہ خون خریجا کرے گا، ایک دوسرے کا حق مارے گا، دنیا پہ آئے گا، جھوٹ بولے گا، دنیا پہ آئے گا، بدگمانی کرے گا، دنیا پہ آئے گا، نمازوں کو ترک کرے گا، دنیا پہ آئے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، دنیا پہ وہ نافرمانی کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، تکلیف مجھ کو ہوگی۔ اس لیے زمین نے یہ فریاد کہی تھی تو میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے زمین کو چھوڑ کر کے مٹی کو وہیں پہ زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل کو حکم دیا اے اسرافیل جاؤ، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم جاؤ جا کر کے مٹی کو لے کر کے آؤ۔ اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، زمین پر آ کر کے مٹی کو جیسے اٹھاتے ہیں، مٹی پھر پکارنے لگتی، پھر معافی مانگنے لگتی ہے، پھر گریہ مزاری کرنے لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل کو بھی رحم آ جاتا ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رب پوچھے گا اے اسرافیل تم نے کیوں نہیں لایا؟ کہنے لگے اے رب کعبہ میں نے جیسے مٹی کو زمین سے جدا کیا، زمین چیخ پڑی، زمین رونے لگی، مجھ کو رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اتنا کہنا تھا، رب کعبہ حضرت اجرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اے اجرائیل اب تم جاؤ۔ اجرائیل علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں اور زمین چیخنے لگتی ہے اے اللہ کے فرشتے مجھے معاف کر دو، مجھے مت جدا کرو، مجھے اس زمین سے جدا مت کرو۔ مگر اسرائیل کہتے ہیں نہیں نہیں، تم روتی رہو، تم چیختی رہو، میں نہیں رکنے والا، کیونکہ یہ فرمان اللہ کا ہے، رب نے حکم دے دیا ہے، میں چپ ہونے والا نہیں، میں خاموش ہونے والا نہیں، میرا دل رحم کرنے والا نہیں۔ اتنا کہنا تھا،
زمین سے مٹی کو کھینچ کے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. رب نے فرمایا اے اجرائیل تم نے مٹی لے آیا؟ کہا جی اللہ میں نے مٹی کو لے آیا. رب نے فرمایا اے جی اجرائیل کیا یہ مٹی چیخی نہیں تھی؟ کیا روئی نہیں تھی؟ کیا معافی نہیں مانگی تھی؟ جی اجرائیل کہتے ہیں اے رب کعبہ یہ مٹی بڑی چیخ رہی تھی، بڑی رو رہی تھی، بڑی فریاد کر رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مگر اے رب کعبہ تیرا فرمان تھا، میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے نہیں مانا، اس کے رونے کو نہیں دیکھا، اس کے چیخنے کو نہیں دیکھا، اس کے تڑپنے کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کو جدا کر دیا اور اس کو تڑپنے دیا اور میں نے تیری بارگاہ میں حاضر کر دیا. اتنا کہنا تھا رب کعبہ نے حکم دے دیا اے اجرائیل جیسے تم نے اس مٹی کو زمین سے جدا کیا ہے اور جب وقت آئے گا اس مٹی کو مٹی سے ملانے کی تو ڈیوٹی بھی تمہاری ہی لگائی جائے گی، کیونکہ تم کو رحم نہیں آئے گا. باپ تڑپے گا، ماں تڑپے گی اور ماں بہنیں تڑپیں گی، اللہ اکبر، مگر تم کو رحم نہیں آئے گا بلکہ اس کی روح کو تم نکال لو گے. اتنا کہنا تھا. حضرات گرامی آپ کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ آپ ہی جیسے زمین سے مٹی کو جدا کیا ہے، انسان بنانے کے لایا ہے، ایسے ہی جب اس مٹی کو مٹی میں ملانے کا وقت آئے گا تو ڈیوٹی بھی تمہاری ہی لگائی جائے گی. کیونکہ اگر جبریل کو بھیجوں گا تو اگر کوئی گھر کا رونے لگے گا، کوئی بہن رونے لگے، کوئی بھائی رہنے لگے کہ میرے بھائی کو معاف کر دو، میرے بھائی کو مت لے جاؤ، میرے بھائی کی روح مت قبض کرو، تو تم کو رحم آ جائے گا. اگر اسرافیل کو کہوں تو اسرافیل کو بھی رحم آ جائے گا، مگر اے اجرائیل تمہیں رحم نہیں آئے گا. اس لیے تم میری ڈیوٹی بھی یعنی مٹی سے مٹی میں ملانے کی لگائی جائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا تیار کیا. اس مٹی کو تاریخ میں آیا ہے کہ ڈھونڈا گیا، کئی برسوں تک وہ مٹی کے اوپر بارش ہوئی، رحمت کی بارش ہوئی اور غم کی بھی بارش ہوئی، خوشحالی کی بھی بارش ہوئی. اسی لیے انسان کے اندر تین پل آتے ہیں، کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی خوشحالی بھی آتی ہے. کیونکہ جب مٹی سے جو انسان بنایا گیا ہے وہ انسان کبھی غم کی بارش اس پر ہوئی ہے، کبھی خوشی کی بارش، غم کی بارش زیادہ ہوئی ہے، اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں جب انسان کا پتلا تیار ہو گیا، تاریخی بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب انسان کا پتلا تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا جو جنت کی رہنے والی تھی، اس جنت میں جو جنت کے اندر لائٹنگ خوشبو اتنی مہکتی تھی، اتنی روشنی تھی، اس جنت کی رہنے والی روح کو اللہ نے حکم دیا کہ جا آپ تیرا آدم کی پیشانی میں اس کے جسم میں گھس جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی روح کو حکم ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں روح جاتی ہے، جیسے آدم کی پیشانی میں روح جاتی ہے، جیسے اندر گھستی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، جو اجالے میں رہنے والا انسان، جو اجالے میں رہنے والا شخص ہو اس سے پوچھو جو اجالے میں رہتا ہے اگر اس کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جائے تو اسے کیسا محسوس ہوگا. تو اسی طریقے سے جو روح تھی وہ جنت کی رہنے والی تھی، جنت میں رہا کرتی تھی، اجالے میں رہنے والی تھی، وہ اندھیری کوٹری میں کیسے رہ سکتی ہے؟ فوراً واپس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے رب کعبہ میں ایسی اندھیری کوٹری میں نہیں رہ سکتی ہوں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی کو جس نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا، جس کا نام محمد عربی ہے، سبحان اللہ، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی یوم پیدائش ہم کل صبح منائیں گے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہی نور محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. جیسے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی پہنچا، حضرات گرامی تاریخ میں آیا ہے جیسے روح گھستی ہے تو اندر کیا دیکھتی؟ روشنی، اور گھستی اور روشنی، یہاں تک کہ جسم کے اندر پھیل جاتی ہے. اب رب حکم دیتا ہے اے روح واپس ہو جا، مگر روح واپس ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. اب کہتی اے رب کعبہ اتنی روشنی تو جنت کے اندر بھی نہیں تھی جتنی اس آدم کے یعنی جسم کے اندر روشنی چمک رہی.
سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وہ روشنی کوئی اور روشنی نہیں تھی بلکہ حضور کے نور کی روشنی تھی، نور محمدی تھی۔ حضرات گرامی اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے آدم کی تعظیم کے لیے لگ جاؤ۔ حضرات گرامی آدم علیہ السلام کے یعنی اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک نہ جائے پیشانی میں سے ہٹ کر کے پشت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نور محمدی کو فرشتوں نے تعظیم کے 70,000 فرشتے آئے، پیچھے سے ادب کھڑے ہو گئے۔ غور سے سنیے گا، ایک نے بات کرنے کے اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی دیکھیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور محمدی یعنی اس نور کو حضور کی پیشانی میں رکھا گیا، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر کے باادباً تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی طرف فرشتے کھڑے ہوئے تعظیم کر رہے تھے تو فرشتوں سے اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مولا تو نے ان فرشتوں کو میرے پیٹھ کے پیچھے کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ یہ میرے پیٹھ کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے پیٹھ کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کہ تمہاری پشت میں میرا نور ہے یعنی نور محمدی ہے، اسی نور محمدی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے کہ نور محمدی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کے اندر جذبہ پیدا ہوا، ان کے اندر فنولہ پیدا ہوا، ان کو بھی دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ اسی نور محمدی کو اے رب کعبہ میرا بھی دیدار کرا دے تاکہ میں اس نور محمدی کا دیدار کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، آدم علیہ السلام اے رب کعبہ تو نے اس نور کو میری پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے اور فرشتے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اے اللہ ایسی جگہ نور کو رکھ دے تاکہ یہ آدم بھی اس نور محمدی کی تعظیم کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کو پشت سے ہٹا کر کے میرے آدم حضرت ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں درمیان میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دے دیا، اے آدم اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو آپس میں ملاؤ۔ جیسے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو آپس میں ملایا، اللہ نے اس نور محمدی کو پشت سے ہٹا کر کے آدم علیہ السلام کے نور میں ظاہر کر دیا۔ جیسے نور محمدی آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں چمکتی ہے، آدم علیہ السلام کی محبت جوش میں آ کر کے لب سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سے دلیل ہو گئی کہ نبی کے نام پر انگوٹھا چومنا یہ دنیا دار کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج یہ کہتے ہیں انگوٹھا چومنا شرک، تو یہ حضرت آدم ہم سب کے باپ، یہ خالی ہمارے باپ نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کافر ہو، مسلمان ہو، سیاہ ہو، سکھ ہو، کوئی فرقہ کا انسان کیوں نہ ہو، سب کے باپ کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کے باپ کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ انہی کی دو اولادوں سے یہ بٹوارا ہوا تھا، ایک حابیل تھے ایک قابیل تھے، ایک حق پر تھے ایک باطل پہ تھے۔ اسی طریقے سے بٹوارا ہوتا چلا گیا، ایک یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، ایک حق پر چلتے تھے اور ایک اس راہ پہ چلتے تھے، تو اسی طریقے سے دو فرقے ہو گئے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مگر ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب جو آدمی کہلانے کا نام رکھتا ہے وہ سب آدم ہی کی اولاد ہے۔ اب بتاؤ جو انسان کہے انگوٹھا چومنا شرک تو اس کو سب سے پہلے اپنے باپ پر شرک کا فتویٰ لگایا، اور شرک کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہو، شرک کا مطلب ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا لینا، اللہ کے برابر کسی کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ تو اگر انگوٹھا چوم لیا حضور کے نام پر تو اتنا بڑا گناہ کر دیا
کہ ہم نے شرک کیا یعنی اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا لیا، تو پیارے بتاؤ آدم علیہ السلام نے حضور کے نام پر انگوٹھا چوما، تو فتویٰ لگاؤ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نہیں لگا سکتے ہو۔ تو پیارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا جب بھی نام آئے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو لب سے لگا کے آنکھوں سے چوم لینا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری سنت حضرت ابو بکر صدیق کی بھی، سبحان اللہ، کیونکہ جب وہ ایک قافلے کے ساتھ میں پہاڑی سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کی چوٹی سے ایک آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب حضور کا یعنی حضور کا نام لے رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے میرے آقا، یہ آپ کا عاشق اس پہاڑی میں، اس کو پہاڑی میں کون تمہارا عاشق ہے جو آپ کو یاد کر رہا ہے؟ تو حضرت آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق تم نہیں جانتے ہو، دیکھو وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے، اور اس چوٹی کے اوپر دیکھو ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے، وہی پتھر مجھ پہ درود و سلام کر رہا ہے۔ جب پتھر انسان نہیں ہے، پتھر حضور کی تعظیم کرے، بتاؤ انسان وہ کیسا ہے جو حضور کی تعظیم سے، حضور کا جب نام آئے، لب آئے، اس پر درود و سلام کرنے سے اطلاع